مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے دیوانے کی جو خصلتیں ہیں، اس کی جو عادتیں ہیں، جو عشق میں دیوانہ ہو جاتا ہے وہ کیسے کیسے مراحل سے گزرتا ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں اور وہ لوگوں کو کیا سمجھتا ہے، حقیقت کیا ہے، دکھائی کیا دے رہا ہے، کون دیوانے ہیں اور کون کس کو دیوانہ سمجھ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تک لوگوں نے دیوانہ کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اے نبی آپ دیوانے تو نہیں ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی نعمتیں آپ کے ساتھ ہیں، ان نعمتوں سے آپ دیوانے نہیں ہو سکتے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ دیوانے نہیں ہیں۔ قلم کی قسم ہے اور جو کچھ قلم لکھتا ہے اس کی قسم ہے، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بلکہ آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا جو طرز عمل ہے وہ اس طرز عمل کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ یہ طرز عمل مجنونوں کا نہیں، یہ تو بڑے اخلاق والوں کا طرز عمل ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اور ان قریب وہ وقت آئے گا، وہ بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے کہ مجنون کون ہے، کھل جائے گا۔ اس موضوع پر گزشتہ کے درس میں ہم بات کر رہے تھے، اور ایک غزل بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی دیوانے کے موضوع پر، ایک شعر بھی پیش کیا تھا۔ غزل میری کہی ہوئی اور ایک شعر تھا حضرت کامل شتاری علیہ الرحمہ کا مشہور، دیوانہ ہے جو اس کو دیوانہ سمجھتا ہے، دیوانہ بناتا ہے دیوانہ محمد کا۔ اب اس کے بعد آپ اس حوالے سے بیان کرتے ہوئے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ، ایک چھوٹی سی ایک قصہ بیان کر رہے ہیں۔ این چنی ذوالنون مصری را فتاد، کان درو شور و جنون نو بزاد۔ اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت ذوالنون مصری کے ساتھ ہوا۔ ہم نے حضرت ذوالنون مصری کا تعارف گزشتہ کے درس کے آخر میں سن لیا ہے۔ ایک معاملہ حضرت ذوالنون مصری کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ ان میں جب عشق اپنا زور دکھایا تو ایک قسم کا جنون، ایک قسم کا ولولہ پیدا ہو گیا ان کے اندر۔ شور چنداں شد کے تا فوق فلک، می رسد از وے جگر ہارا نمک۔ انہیں ایسی شورش ہوئی، ان کے اندر ایک ایسی ایک قسم کی دیوانگی طاری ہوئی کہ ان کے سر کے اوپر آسمان تک ایسا لگتا تھا جیسے کہ ان کی وجہ سے لوگوں کے جگروں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے۔ ان کے اثرات لوگوں کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اور لوگ ان کی اس دیوانگی کا مذاق اڑانے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے دیوانے ہو جانے سے لوگ پریشان ہیں، ان کے زخموں پر نمک چھڑکے جیسی بات ہو رہی تھی، حالانکہ ان سے کیا تعلق تھا لوگوں کو؟ یہ دیوانے بن رہے ہیں اپنی جنون میں، اپنے مقصد میں دیوانے، لیکن لوگوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ خراب کام کرو تو بھی لوگوں کے جگر میں تکلیف ہوتی ہے، آپ اچھا کام کرو تو بھی لوگوں کے جگر میں تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہے تو یہ پریشان، کوئی آدمی پیچھے ہٹ رہا ہے تو بھی یہ پریشان، ایک آدمی اپنی جگہ بنانے کی فکر میں ہے تو یہ پریشان، ایک آدمی اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے آتا ہے تو یہ پریشان، ان کو کہیں بھی چین نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ایک قسم کی نمک پاشی
जिगर हारा नमक, मी रसद अजवे जिगर हारा नमक, जिगरों के ऊपर नमक छिड़का जा रहा था उनकी वजह से, ऐसा हो रहा था। ही मनह तो शोर खुद ए शोर खाक, पहलुए शोर खुदावंदान पाक। खबरदार ए शोरीली मट्टी के इंसान, तू अपने इश्क को पाक साहिबों के हलक के बराबर मत रख, नेक लोगों के लेवल पे जाके मत रख। तू भी अपने आशिक होने का दावा करता है, कहता है कि हम भी आशिक हैं। तेरे आशिक होने में उनके आशिक होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। तेरा इश्क कभी कभार सिर्फ ज़बान तक है, दिल के अंदर गया तक नहीं है, और अगर गया भी है तो एक लिमिट तक है, उसकी एक छोटी सी हद है। वहाँ से पार होने के बाद तेरे इश्क की कोई हकीकत हैसियत नहीं है, खुल के आ जाएगा। लेकिन वो लोग अपने इश्क के इंतहाओं की मंजिलों पर हैं, तो उन लोगों के हलक़ के बराबर अपने इश्क को मत रख। तू अभी शोरीली मट्टी के असरात रखता है। जब तक ये मट्टी के असरात तेरे अंदर मौजूद हैं, वो जो इश्क है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो छू कर भी नहीं जाएगा तेरे से। खलखरा ताबे जुनून उ नबूद, आतिशे उ रेश हाशा मीर अबूद। लोगों में उनके जुनून की जो ताकत है ना, वो उसकी बर्दाश्त नहीं थी। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री इश्क के उस मकाम पर थे कि उस मकाम को समझना या उस इश्क का बार उठाना लोगों के बस में ही नहीं था। कहाँ से लोग उनके इश्क को समझ पाते? वो जिस लेवल पे थे उस लेवल पर जाना तो बहुत दूर की बात है, इनको उस लेवल की हकीकत भी समझना इनके बस की बात नहीं थी, इसीलिए ऐसा कह रहे थे। और उनकी जो इश्क की आग थी, वो जब आग निकल रही थी तो इन लोगों की दाढ़ियाँ जल रही थी, क्योंकि जब इश्क की इंतहाओं पर इंसान पहुंच जाता है तो हक़ाइक़ उसके मुंह से निकलने लगते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करता, जो हक़ है वो बोल के निकल जाता है। तो जिनकी दाढ़ियाँ दुनिया के लिए बड़ी हुई हैं, इज़्ज़त नाम हासिल करने के लिए बड़ी हुई हैं, उनके दाढ़ियों में तो आग लगेगी ही लगेगी, उनको बुरा तो लगेगा ही लगेगा। और ये कहेंगे कि ये हम पर तंज कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर ही निशाना लगा रहे हैं। भाई वो किसी पर निशाना नहीं लगाते, वो हक़ बात कहते हैं, वो निशाना तुमको आके लग जाता होगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर आप चोर हैं तो आपकी दाढ़ी में तिनका आप खुद ढूंढेंगे? वो तो यही कहेगा कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनका है, तो आपने अपनी दाढ़ी में हाथ क्यों किया अगर आप चोर नहीं हैं तो एक आदमी एक हक़ बात कहकर निकल जाता है, वो आपको अगर लग रही है तो इसका मतलब आप चोर हैं। तो इन लोगों की हकीकतें लोगों के ऊपर खुलने लगी थी। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री की बातें सुनकर वो हक़ बयान कर रहे थे और ये हक़ के रास्ते पर नहीं थे, वो बातें इनके मुखालिफ जा रही थी, इनको गुस्सा आ रहा था। हाँ हाँ हमारे ख़िलाफ़ कहते हैं, हाँ हाँ हमारे ऊपर ताने मारते हैं, हाँ हाँ हमारी दुश्मनी करते हैं, इनको हमसे हसद है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह उस मुकाम पर थे, उनको ये घटिया लोगों से हसद करने का क्या तुक था? वो उनको क्या दिलचस्पी थी? वो हक़ बात है, शेर थे, लोमड़ी नहीं थे, हक़ बात कहे जाते थे। चूँकि दर रेशे अवाम आतिश फुताद, बंद करदंदश बेजिंदा अलमुराद। चूँकि अवाम की दाढ़ियों में आग लग गई थी, उनकी ज़ाहिरी दिखावटों में, उनके ज़ाहिरी ज़ुहद व तक़वे में हज़रत ज़ुन्नून की बातों से आग लग गई थी, तो लिहाजा गुस्सा आ गया। उन्होंने हज़रत ज़ुन्नून मिस्री पर एक इल्ज़ाम लगाकर उनको क़ैद खाने में डाल दिया। अब ये लोग ऐसे करते हैं, जब इनको मुनासिब जवाब नहीं मिलता तो ऐसे ही तरीक़ा इख्तियार करते हैं, कुछ भी एक इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसकी बुनियाद पर उनको क़ैद खाने में डाल दिया जाता। नीस्त इम्कां व कशीदन ई लजाम, गरचज़ी राह तंग मी आयन दवाम। इस लगाम को जो खींचना है वो आसान काम नहीं है, वो मुमकिन ही नहीं है, और ख़ास तौर से इस तरीक़े से कि अवाम तंग हो जाएं, नहीं कर सकते। वो लोग अपना काम करेंगे ही करेंगे। दीदा ई शाहां ज़ियामा खौफ जां, कहीं गुरोह कोरंद शाहां बेनिशां। ऐसे लोग दुनिया में हर दौर में रहे हैं और कई लोगों ने तो ऐसे लोगों से अपनी जानों का ख़तरा महसूस किया है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री को तो महज जेल में डाला गया, चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उनको महज जेल में डाला गया, उनके ऊपर इत्तेहाम बांधा गया। लेकिन ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिनके तो जानों को ख़तरा रहा है ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि ये अंधा ग्रोह है और उनके अंदर उन बादशाहों की कोई अलामत नहीं है, सिर्फ ज़ाहिरी हुलिया मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अंदर कुछ नहीं है, खाली है। इससे ज़्यादा भी हुआ है अहलुल्लाह के साथ।
ان کی مخالفتیں ہوئی ہیں، ان کو دیوانہ کہا گیا، ان کو مجنون کہا گیا، ان کو جنونی کہا گیا، ان کو خپتی کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، مولویت غالب آ گئی ہے کہا گیا، اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہا گیا، جو جو آپ تصور کر سکتے ہیں سب کہا گیا ہے، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ گروہ ہی اندھا ہے، اور اندھے گروہ کو جو نظر آتا ہے وہ وہی کہتا ہے، اور ان کے اندر ان بادشاہوں کی کوئی علامت ہی نہیں پائی جاتی، چونکہ حکم اندر کفے رندہ بوت لا جرم ذنون در زندہ بوت۔ اب چونکہ فیصلہ کرنے والے رند ہیں، رند کہتے ہیں پینے والے کو، یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں جیسے پینے والے ہوتے ہیں، شرابی جواری، ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ ایسی دنیا ہو گئی ہے کہ ایسے مکار، ایسے دنیا دار جو اصل میں رند کی طرح ہیں، پینے والوں کی طرح ہیں، ویسے لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کا نظام جا چکا ہے، اقتدار ان کے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ اب ایسے میں ذنون جیسے بزرگ تو قید ہوں گے ہی ہوں گے، لامحالہ ہوں گے، کیونکہ نظام دنیا ایسے چور چکوں کے ہاتھ میں، تو اب اہل اللہ کا کہاں سے بنے گا؟ دونوں کی مخالفت تو ہوتی رہے گی، یہ ہے تو وہ نہیں، وہ ہے تو یہ نہیں، جمع ہوتے نہیں ہیں خیر اور شر ایک محفل میں، بلاتا کیوں ہے شیر نر کو جب خر کو بلایا ہے، کیونکہ وہ لوگ جمع ہی نہیں ہوتے، یہ آئے گا تو وہ چلا جائے گا، وہ آئے گا تو یہ چلا جائے گا۔ تو اب اقتدار، کرسی، منصب، طاقت سب ایسے چور چکوں رندوں کے ہاتھ میں ہوگا، تو پھر ذنون مصری جیسے بزرگان دین کے ساتھ تو یہی رویہ ہوگا۔ یک سوارا میروت شاہ عظیم در کفے طفلاں چنی در یتیم۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک عظیم بادشاہ اکیلا جا رہا ہے، ایک عظیم بادشاہ ہے جو باصلاحیت ہے، خوبیوں والا ہے، اس کے ہاتھ میں ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں ہے، وہ اکیلا اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا بھی نہیں ہے۔ ورنہ تو ہونا یہ چاہیے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، ایسا ہونا چاہیے نا، ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، کوئی ساتھ نہیں دیتا، وہ اکیلا نکل جاتا ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی آتے ہیں تو آئے، نہ آتے ہیں تو وہ اپنا کام کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اب معاملہ کیا ہے؟ عظیم بادشاہ ہے، اکیلا جا رہا ہے، اور جو نایاب موتی ہیں وہ بچوں کے ہاتھ میں، بادشاہ کے ہاتھ میں جو چیز ہونی چاہیے وہ بچوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، تو اس کی ناقدری تو ہوگی ہی ہوگی۔ وہ وسائل، ریسورسز، طاقتیں، جائیداد اور جو بھی اگر ان کے ہاتھ میں جائے تو اس کا صحیح استعمال کریں گے، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جن کو کچھ نہیں آتا ان کے ہاتھ میں سب کچھ جا چکا ہے، وسائل بھی ان کے پاس ہے، مین پاور بھی ان کے پاس ہے، مال دولت بھی ان کے پاس ہے، اقتدار بھی ان کے پاس ہے، کرسی بھی ان کے پاس ہے، منصب بھی ان کے پاس ہے، سب بچوں کے پاس ہے، اور جو باصلاحیت ہے جو یہ کام کر سکتا ہے وہ اکیلا جا رہا ہے اپنے کام میں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اس کے ساتھ۔ ایک سوارا میروت شاہ عظیم در کفے طفلاں چنی در یتیم، جو در یتیم ہے، جو نایاب موتی ہے، وہ تو بچوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے زمانے کی سب سے بڑی خرابی۔ درچ دریائے نہاں در قطرے آفتاب درج اندر ذرہ۔ موتی کیا ہوتا ہے؟ موتی ہے کیا چیز؟ ایک قطرے میں دریا پوشیدہ وہ چیز ہوتی ہے، جیسا ایک سورج ذرے میں چھپا ہوا، اس کا نام ہوتا ہے موتی۔ اور یہ موتی اہل کے ہاتھ میں جانا چاہیے تو وہ اپنے کمال دکھائے گا، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، نا اہل کے پاس چلا جائے گا تو اس کی اسی طرح ناقدری ہوگی۔ آفتاب خیش را ذرہ نمود واندک اندک روئے خدرا برکشود۔ جو اہل آدمی ہوتا ہے اگر اس کے ہاتھ میں موتی چلا جائے، وہ قیمتی موتی اگر اس کے ہاتھ میں چلا جائے تو وہ خالی موتی سورج کو دکھاتا ہے دور سے، اور پھر تھوڑا تھوڑا اپنا منہ کھولتا ہے۔ جملہ ذرات دروے مہر شد عالم ازوے مست گشت و سہو شد۔ تمام ذرے جو ہوتے ہیں نا، پارٹیکلز، وہ اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ تمام پارٹیکلز اس جو موتی ہوتا ہے، وہ جو سورج کو دکھاتا ہے، اس کی وجہ سے جو روشنی نکلتی ہے، سورج کی روشنی جب وہ موتی پر پڑتی ہے تو موتی جو چمکنے لگتا ہے، اس سے تمام ذرے روشنی حاصل کر کے اسی میں منہمک ہو جاتے ہیں، اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک میں اس کو اور کلیئر کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص ہے جس نے بہت ہی قیمتی موتی اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ اس موتی کا اہل ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس موتی کو سورج کی طرف بتاتا ہے، سورج کی روشنی نکلتی ہے، جا کر وہ موتی پر یا ہیرے پر پڑتی ہے،
اس کے اندر سے مختلف قسم کی روشنی نکلتی ہے، وہ پورے ذرات پہ پڑتی ہے، تو سارے ذرات اس روشنی اور اس کی خوبصورتی میں محو ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہے تو ذرات، موتی نہیں ہے، لیکن اس موتی کے اثرات لے کر محو ہو جاتے ہیں۔ ہے تو ذرات لیکن اثرات موتی کے لے رہے ہیں سورج کی روشنی کے ذریعے۔ وہ موتی سورج کی طرف دکھاتا ہے، ادھر سورج سے روشنی لیتا ہے، ادھر ذرات کو پہنچا دیتا ہے۔ وہ کام ہے موتی کا، تو وہ موتی اہل آدمی کے پاس جائے گا تو یہ کام ہوگا، سورج کی روشنی ذرات کو پہنچے گی اور وہ لطف اندوز ہوں گے، اس روشنی میں ڈوب جائیں گے۔ اگر وہ موتی نااہل بچوں کے پاس چلا جائے تو وہ تو مٹی میں بیٹھ کر کھیلیں گے اس کے ساتھ۔ اہل آدمی کے پاس جائے گا تو یہ محویت طاری ہوگی، عالم ازوے مست گشت و سہو شد، اور ساری دنیا اس سے مست ہو جائے گی اور ہوش کھو بیٹھے گی۔ تو جب وہ جمال، وہ نورانیت جب کسی کے اوپر طاری ہو جاتی ہے تو اس کا ہوش کھونا ایک فطری بات ہے۔ ایسے دیوانے اسی لیے مست ہو کر ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ چون قلم در دست غدار بود، لاجرم منصور بردار بود۔ اور جب قلم ہی کسی غدار کے ہاتھ میں چلا جائے گا، جس کے اندر پاور ہے، پین از مائٹر دین سورڈ، سورڈ اگر کسی غدار کے پاس چلی جائے گی تو ایک آدمی کا گردن نکل جائے گی، تو پین تو اس سے زیادہ مائٹر ہے، پین تو اس سے زیادہ مائٹر ہے۔ تو پین اگر کسی غدار مزاج انسان کے ہاتھ میں چلے جائے گا تو یہ تو بدیہی اور فطری بات ہو جائے گی، منصور جیسا شخص کو تو سولی پر چڑھنا ہی چڑھنا ہے۔ اب حسین بن منصور حلاج کے واقعے میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ فنا کی منزل پر پہنچنے کے بعد جب انا الحق کہہ بیٹھے تھے تو علماء کے بیچ میں بھی اختلاف تھا کہ بھئی یہ کون سی مدہوشی کے عالم میں کہہ رہے ہیں، اس کا غور کرنا چاہیے، اس کے بعد فتویٰ دینا چاہیے۔ بادشاہ بھی علماء سے مشورہ کر رہا تھا کہ کیا کریں، انہوں خلاف شرع بات کہہ چکے ہیں، شریعت میں تو ایسا انا الحق کہنے والے کو تو قتل کر دینا چاہیے، لیکن بہرحال ان کا معاملہ کیا ہے، ہم غور کریں گے، سوچیں گے۔ میٹنگ بلائی، بات چیت کی، لیکن ایک وزیر تھا بادشاہ کا جس کی فطرت خراب تھی، اس نے اپنے اثرات لگا کر علماء کو مجبور کیا کہ ان کے خلاف فتویٰ دیں، اور ان کے خلاف فتویٰ دیا گیا قتل کا، اور اس طرح سے ان کو جو ہے قتل کیا گیا۔ تو آپ اسی کا ذکر کرتے ہیں، قلم ہی جب کسی غدار کے ہاتھ میں ہوگا تو یہ تو معاملہ ہوگا ہی، اچھے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا۔ برے آدمی جب اقتدار پر، کرسی پر، منصب پر، طاقت کے ساتھ اپنا اثر دکھائیں گے تو اچھے لوگوں کا تو خرابہ ہونا ہی ہونا ہے۔ چون سفیہاں راست ای کارو کیا، لازم آمد یقتلون الانبیاء، جب اقتدار اور اختیار بے عقل لوگوں کو حاصل ہو جائے، پاورز اور عہدے، منصب، بڑی بڑی گدیاں اگر کم عقل لوگوں کو حاصل ہو جائے تو پھر یہی ہوتا، پہلے بھی ایسی ہوا ہے، انہوں نے انبیاء کا تک قتل کیا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نا حق قتل کیا انبیاء کرام کو، تو انبیاء کرام کو تک نہیں چھوڑا تو اولیاء ہیں، ان کو کہاں بخشیں گے یہ لوگ۔ انبیاء را گفت قوم راہ گم، الصفہ انا تطیرنا بکم، گمراہ قوم نے نبیوں سے کہا تھا، یہ جو قوم تھی جو گمراہ ہو گئی، انہوں نے نبیوں سے کہا تھا حماقت سے، اپنی حماقت سے۔ الصفہ، صفہ کہتے ہیں بے وقوفی، حماقت، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف انسان، اسی سے بنا ہے سفہاء، اس کی جمع، سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ کہیں گے، صفہ اسی سے بنا ہے، حماقت۔ الصفہ انا تطیرنا بکم، اور یہ حماقت سے نبیوں سے گمراہ لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے، سورہ یاسین میں، انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم، یہ اسی کی طرف آپ حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ یہ لوگ جو خود جاہل ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ، اندھے ہیں، حقیقت سے دور ہیں، یہ لوگ انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ارے منحوس کون ہے تجھے پتہ بھی ہے؟ تیرے سمجھنے سے کیا ہوگا نادان۔ جہل ترسا بھی اما انگیختہ، زاں خدا بندے کے گشت آویختہ۔ اور یہ نصرانیوں کو بھی دیکھو، کتنے بے وقوف ہیں، کتنے نادان ہیں، اس نبی سے امن کے طالب ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی ہم کو بچا لے گا، وہ نبی ہمارے سر پہ اس نبی کا ہاتھ ہے، وہ ہمیں مشکل سے نکالے گا، ایسے کہہ کے بتا کر اس نبی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔
اور کہیں گے کہ وہ نبی ہماری دستگیری کرنے والا ہے، ہم کو ہر مصیبت سے بچانے والا ہے، اس نبی نے کہا ہے کہ تم فکر مت کرو میں تم کو بچا لوں گا، اس نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور اسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. تو یہ کتنی بڑی جہالت ہے. ذا خداوندے کے گشت آویختہ، اسی آقا سے، اسی مالک سے اپنے یہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو تو سولی پر چڑھا دیا گیا، جبکہ ہمارے پاس تو ان کو سولی پر چڑھا نہیں گیا ہمارے عقیدے کے مطابق. وما صلبوہ وما قتلوہ کہا گیا ہمارے پاس، نہ ان کو سولی دی گئی نہ ان کو قتل کیا گیا. چوں بخول اوست مسلوب یہود، پس مرورا امن کے تانت نمود. جب ان کے بقول، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے، تو چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، ٹھیک ہے، تمہارے عقیدے کے مطابق مانتے ہیں. تو پھر جو ایسے دشمنوں کے ہاتھوں گھر کر اپنے آپ کو سولی سے نہیں بچا سکا، تم ان سے پھر نجات کی امید کیوں رکھتے ہو کہ وہ تم کو بچا لیں گے؟ ہمارا عقیدہ یہاں پر مضبوط ہے کہ ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، کیونکہ وہ روح اللہ ہیں. چوں دلے آشا عیسیٰ خوبوت عصمت و انت فیہم چوبوت. اب دیکھیے حضرت ذوالنون مصری کے ساتھ جو اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ ان کا دل خون ہو گیا، اتنا ان کو دل کو تکلیف پہنچائی گئی کہ ان کا دل خون ہو گیا. اب ظاہر بات ہے ایسے متقی پرہیزگار نیک آدمی پر اس طرح سے الزام لگانا کہ انہوں نے چوری کی، دل کو تکلیف پہنچنے والی بات ہے نا. عصمت و انت فیہم چوبوت. آپ کہتے ہیں کہ ایسے الزام لگانے والے اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے کہ وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اے نبی آپ جب تک ان کے درمیان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ اس غلط فہمی میں مت رہو کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا، صرف نبی کا ظاہری طور پر موجود رہنے سے عذاب سے تم کو نجات نہیں ہے، بلکہ کنڈیشن ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے تو عذاب سے محفوظ رہیں گے، ورنہ وہ انت فیہم کا بچاؤ تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نیک بندوں کو بھائی نبی کے ساتھ برائی کرے تو عذاب نہیں آتا، ولی کے ساتھ غلط کرے تو کون سا عذاب آنے والا ہے، ایسا مت سمجھو. آپ کہنا چاہتے ہیں ایسا مت سمجھو. وہاں پر بھی جو حکم دیا گیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ نبی کے ساتھ جب تک اس طرح کی بدتمیزی اور گستاخی نہیں ہوگی عذاب نہیں آئے گا، ورنہ ان کی موجودگی میں بھی اگر گستاخی ان انتہاؤں پر پہنچ جائے تو وہاں پر بھی عذاب آ سکتا ہے. تو یہ بھی سمجھو کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی ایسی بدتمیزیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر تمہارے اوپر عذاب لا سکتا ہے. غلط فہمی میں مت رہو. ذر خالص را وہ زر گر را خطر باشد از قلاب خائن بیشتر. جو خائن ہوتا نا، خائن خیانت کرنے والا، اور خلاب یعنی جالساز، جعلی کسی بھی چیز کو ڈپلیکیسی کرنے والا. اگر کوئی خائن ہے، امانت میں خیانت کرنے والا، دھوکے بازی کرنے والا یا ڈپلیکیسی کر کے لوگوں کو فریب دینے والا اگر کوئی انسان ہے تو اس سے خطرہ اگر کسی کو ہوگا وہ دو چیزوں کو ہوگا. چور اچکا ہے سمجھیے، تو اس سے خطرہ کس کو ہوگا؟ پیور گولڈ کو ہوگا اور سونار کو ہوگا. باقی دوسری سستی چیزوں کو کہاں سے خطرہ ہوگا؟ چور سے خطرہ مہنگی چیزوں کو ہی ہوتا ہے. تو اس طرح کے بدخماش اور بد کردار لوگوں سے خطرہ اللہ والوں کو ہی ہوتا ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں. زر خالص را وہ زرگر را خطر. جو زر خالص ہے اس کو خطرہ ہوگا، اس کو چوری کر کے لے جائیں گے، چوری کا خطرہ، اور زرگر کو جان کا خطرہ. خطرہ یہی دونوں کو ہے. یوسفاں از رش کے زشتاں مخفیند کز ادو خوباں دراتش میزیند. بہت سے ایسے یوسف گزرے ہیں دنیا میں جو ایسے ہی بدصورتوں کی وجہ سے، ان کے رشک، ان کے حسد کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں، ورنہ یہ لوگ اپنی دشمنی پہ اتر آئیں گے. غیر ضروری ماحول خراب ہو جائے گا، لہٰذا اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیت کو، اپنے مقام کو پوشیدہ رکھو، چھپا کر رکھو، ورنہ یہ گیدڑوں کی طرح جھپکیں گے. اپنے بھی جھپکتے ہیں، چاہنے والے بھی جھپٹتے ہیں، دشمن بھی جھپٹتے ہیں. دشمن کے جھپٹنے سے جان کا خطرہ ہے، اپنوں کے جھپٹنے سے وقت کا خطرہ ہے.
یہ وقت کھینچ لیں گے، وہ جان کے اوپر آئے گی، یہ وقت کے اوپر آئے گی۔ دشمن آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور چاہنے والا نقصان تو نہیں پہنچائے گا لیکن آپ کی زندگی کا وقت چھین لے گا آپ سے۔ اگر آپ ایک ایک آدمی کو ایک ایک 2 گھنٹے بھی اگر دیتے رہیں ہفتے بھر میں، 200-250 آدمی کو اگر آپ وقت دیں گے تو آپ کا پورا ہفتہ اسی نکل جائے گا، پوری زندگی اسی کٹ جائے گی۔ چاہنے والوں کو وقت دیتے 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 پھر آپ نے اپنے لیے کیا کیا؟ آپ کے پاس کہاں ہے ٹائم؟ تو ہر صورت میں ان کو چھپ کر رہنا ہوتا ہے۔ تو آپ ان طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو بھی حسد کی وجہ سے سابقہ پڑا تھا نا، بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے تھے۔ تو آپ کہتے ہیں ایسے بہت سے یوسف ہیں جو ایسے ہی بدصورتوں کے حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے۔ کز ادو خوباں در آتش میزند، کیونکہ جو حسین لوگ ہوتے ہیں وہ دشمنوں ہی کی وجہ سے ان کی زندگی انگاروں پر ہوتی ہے، ایسے دشمنوں کی وجہ سے۔ یوسفاں از مکر اخواں درچند کز حسد یوسف بے گرگامی دہن، بہت سے یوسف بھائیوں کی مکاری کی وجہ سے ہی کنویں میں جا گرے ہیں، ورنہ کس میں ہمت تھی کہ ان کو کنویں میں گرائے؟ بھائیوں کے حسدوں نے ہی یوسفوں کو کنویں میں گرا رکھا ہے۔ وہ کنویں کے اندھیرے میں چھپ کر بیٹھے ہیں، وہ بھائیوں نے ان کو پہنچایا وہاں تک، ورنہ وہ کنویں والے آدمی نہیں ہیں، وہ تو شاہی محل میں جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو تو کرسی دینا چاہیے، لیکن کیا کریں، حاسدین نے ان کو پہنچا دیا کنویں کے اندھے میں، غار میں، حسد کی وجہ سے۔ کز حسد یوسف بے گرگامی دہن، کیونکہ حسد کی وجہ سے ہی انہوں نے یوسف کو بھیڑیوں کے حوالے کیا ہے۔ اب یہ کنویں میں ڈال کر چلا جانا بھیڑیوں کے حوالے کرنے کی طرح ہی ہے، بھئی جاؤ تمہارا کچھ بھی ہو جائے ہم کو پرواہ نہیں ہے، اور پھر یہاں آ کر کہہ دیا کہ بھیڑیے نے کھا لیا۔ از حسد بر یوسف مصری چرفت، این حسد اندر کمی گرگیست زفت، حسد کی وجہ سے اس مصر والے یوسف کے اوپر کیا گزری تم کو پتہ ہے؟ مصر والے یوسف مطلب یوسف علیہ السلام۔ اب یہاں پر جو آپ یوسفاں کا ذکر کر رہے ہیں پلورل کے ساتھ، وہ تو ایسے اللہ والوں کی طرف اشارہ ہے، خوبصورت اللہ والے، لیکن یہاں پر یوسف مصری کہہ کر آپ حوالہ ڈائریکٹ یوسف علیہ السلام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حسد کی وجہ سے جو کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ان کے اوپر کیا گزری تم کو کچھ پتہ ہے؟ این حسد اندر کمی گرگیست زفت، یہ حسد کا شکار ہوئے ہیں، اور حسد بھی جو ہے خود اپنے آپ میں ایک چھپا ہوا بھیڑیا ہوتا ہے۔ لا جرم زی گرگ یعقوب حلیم، داشت بر یوسف ہمیشہ خوف و بیم، اور یہی وجہ تھی کہ اتنے حلیم الطبع اور بردبار ہونے کے باوجود یعقوب علیہ السلام خوف زدہ رہا کرتے تھے، اسی بھیڑیے کی وجہ سے۔ یعقوب علیہ السلام کو جو خوف تھا وہ ریئل بھیڑیے کا نہیں تھا، بلکہ یہ بھائیوں کے حسد کا ہی تھا، اسی لیے آپ نے بھیڑیے کا لفظ استعمال کیا۔ ان کو بھیڑیا کھا جائے گا، مطلب تمہارا حسد ان کو کھا جائے گا۔ اور یوسف علیہ السلام کے معاملے میں وہ اسی طرح خطرہ محسوس کرتے تھے بھیڑیے کا۔ تو بھیڑیے کے خطرے سے مراد یہی ہے کہ وہ ریئل بھیڑیے کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ ان بھائیوں کے حسد کو ہی یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا نام دیا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام باکمال تھے، نہ صرف صورت شکل میں اچھے تھے بلکہ صلاحیت قابلیت میں بہت آگے تھے، دوسرے بھائیوں سے بہت آگے تھے، حالانکہ چھوٹے تھے سب بھائیوں سے۔ بھائی کون برداشت کرتا ہے ہم بڑے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، لیکن وہ چیز ان کو کیوں حاصل ہے، ہم کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ حسد کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے ان کو خوبصورت بھی بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش سیرت بھی بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو باکمال بھی بنا دیا، ہر خوبی یوسف علیہ السلام کو دے دی، اور چھوٹا ہے، ہم چھوٹے کو کیوں مانیں؟ حسد کا شکار ہوئے، اور یہ خطرہ یعقوب علیہ السلام کو لگا رہتا تھا۔ اسی لیے تو آپ نے کہا تھا کہ یوسف، مجھے ڈر ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو بھیڑیے سے مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ مراد حسد ہی ہے۔ گرگ ظاہر گرد یوسف خود نگشت، این حسد در فعل از گرگاں گذشت، ظاہری بھیڑیا یوسف علیہ السلام کے پاس ہی نہیں آیا۔ اگر آپ بھیڑیے کو ظاہری بھیڑیا سمجھتے ہیں تو وہ تو نہ صرف یہ کہ بھیڑیا ان کو کھایا نہیں، بلکہ کنویں میں ڈالنے کے باوجود بھی آس پاس تک نہیں پھٹکا کوئی بھیڑیا، ظاہری بھیڑیا، کیونکہ یہ حاسدوں کا حسد جو ہے اپنے کام میں بھیڑیوں سے بھی بڑھ گیا۔ اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام نے اس حسد کا نام بھیڑیا رکھا ہے۔ زخم کرت این گرگ وز عذر لبق، آمدہ کا انا ذهبنا نستبق، اس بھیڑیے نے زخمی کیا یوسف علیہ السلام کو ایک چکنا چپڑا عذر لے کر، ایسا عذر تھا جو قابل قبول ہی نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اگر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھایا ہوتا تو ان کے کپڑے کیسے صحیح سلامت ہوتے؟
کپڑے تو صحیح سلامت تھے، صرف اس کے اوپر خون ڈالا اور لا لیا۔ بھئی بھیڑیا جب کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کو خون نکلتا ہے اور وہ خون اس کے جسم کے کپڑوں پہ آتا ہے تو پھٹنا تو لازمی ہے کپڑے، لیکن ان کی عقل اس وقت معاف ہو چکی تھی، انہوں نے اتنا سوچا ہی نہیں کہ بھیڑیا کسی پر حملہ کرے اور اس کو خون نکل کر خمیص پہ آ گرے تو خمیص کا پھٹنا تو لازمی ہے، لیکن خمیص سلامت تھی۔ تو اس کو کہتے ہیں آپ چکنا چپڑا عذر، بیکار عذر وہ لے کر آ گئے اور کہہ دیا کہ بھیڑیے نے زخمی کر دیا۔ حضرت یعقوب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے بہت کوشش کی بچانے کی۔ اب یعقوب علیہ السلام نہیں سمجھتے یہ بات، آپ خود سمجھتے تھے کہ تمہیں کیا پتا، میں نے جس بھیڑیے سے خطرہ محسوس کیا تھا وہ تو بھیڑیا تو وہ تھا ہی نہیں، وہ تو تمہارا حسد تھا، تم کیوں سمجھ رہے ہو کہ بھیڑے کھا گیا۔ صد ہزاراں گرگ را ای مکر نیست، عاقبت رسوا شود ای گرگ بیست۔ لاکھوں بھیڑیوں کو بھی ایسی مکاری تو نہیں سوچتی ہوگی جو انہوں نے مکاری کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ویسی مکاری تو بھیڑیوں کو بھی نہیں سوچتی ہوگی۔ یہ اس لیول پر چلے گئے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، تم نے حسد کیا نا، اب اللہ تعالیٰ نے بتایا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ تم نے یوسف کے ساتھ حسد کیا، ان کو لے آ کر کنویں میں ڈال دیا، اب تھوڑے دن ٹھہر جاؤ۔ ہوگا کیا؟ یہی بھیڑیا رسوا ہوگا ایک دن، یہی بھیڑیا آ کر ایک دن یوسف کے سامنے جھکے گا، یہ لوگ جھکیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی لوگ یوسف کے سامنے جھکیں گے، کیونکہ حسد کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، صرف تکلیف دیتا ہے۔ حسد سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، بلکہ حسد سے صرف دل کو ٹھیس پہنچائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کوئی نقصان نہیں کیا، صرف یہ کہ ایک وقت تک یوسف علیہ السلام کو تکلیف میں ڈالا۔ اب دیکھیے، آپ بھی سوچئے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حسد کرتا ہے تو اس کی حسد سے ہونے والے اس کے کارناموں کی وجہ سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن آپ کا نقصان کبھی نہیں ہوگا، وہ نقصان کر ہی نہیں سکتے، بلکہ حسد کرنے والا ایک دن اور زیر ہو کر آ کر جھکتا ہے، آپ کے قدموں میں جھک جاتا ہے۔ وہی تو بتا یوسف علیہ السلام کے واقعے، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، جھک جائیں گے۔ زاں کے حشر حاسداں روز گزند، بے گماں برصورت گرگاں کنند۔ حشر کے دن حسد کرنے والوں کا حشر یقیناً بھیڑیوں کی طرح ہونے والا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اور واقعہ یوسف میں حسد کرنے والوں کو حسد کو بھیڑیوں کے ساتھ ملایا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ قیامت کے دن حسد کرنے والوں کا حشر بھیڑیوں کے ساتھ ہونے والا ہے، بھیڑیوں کی طرح ہوگا۔ وہ قیامت کے میدان میں بھیڑیوں کی شکل میں آئیں گے۔ حشر پر ہرس سگے مردار خار، صورت خو کہ بود روز شمار۔ جو مردار کھانے والا کتا ہے، لالچی کتا، جو لالچی کتا مردار کھانے والا ہے، ایسے لالچی کتے جو دنیا حاصل کرنے کے لیے جھپٹتے ہیں، حرام حلال کچھ نہیں دیکھتے، بس آنے دو آنے دو آنے دو، ایسا کرتے ہیں، ان کا حشر قیامت کے دن سور کی صورت میں ہوگا۔ صورت خو کہ بود روز شمار، خو کہتے ہیں سور، صورت خو کے بود روز شمار، خو کہتے ہیں سور کو۔ زانیارا گندہ اندام نہاں، خمر خوراں را بود گندہ دہاں۔ قیامت کے دن زناکاروں کی شرمگاہیں گندی ہوں گی، شراب نوشوں کے منہ بدبودار ہوں گے۔ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو قیامت کے دن جو طریقے سے اٹھایا جانے والا ہے، آپ نے سب کا ذکر کیا۔ حالانکہ تذکرہ صرف حسد کرنے والوں کا چل رہا تھا، لیکن آپ نے ساتھ ہی لگے ہاتھوں اور گناہوں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ گند مخفی کاں بے دل ہامی رسید، گشت اندر حشر محسوس و پدید۔ چھپی ہوئی گندگی جو دلوں میں پہنچتی ہے وہ کبھی نہ کبھی قیامت کے دن اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ آج دنیا میں گندگیاں چھپی ہوئی ہیں، زانی بھی چھپا ہوا ہے، حسد کرنے والا بھی چھپا ہوا ہے، شراب پینے والا بھی چھپا ہوا ہے، مردار کھانے والا، حرام کی دولت کھانے والا بھی چھپا ہوا ہے، لیکن سب ظاہر ہونے والے ہیں قیامت کے دن۔ بے شے آمد وجود آدمی، پر حضر شو زی وجود اور آدمی۔ انسان کا وجود بھی ایک بن کی طرح ہے جہاں پر موذی جانور چھپے ہوئے بیٹھتے ہیں، اور جب کوئی نظر آتا ہے تو اس کے اوپر چھپ کر حملہ کرتے ہیں، ویسا ہے انسان کا وجود۔ اور اگر تو انسان ہے پر حضر شو، تو تجھ کو احتیاط برت کر دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ جھاڑیوں کے پیچھے
جنگلی جانور چھپے بیٹھے ہیں اور کبھی بھی تجھ پر حملہ کر سکتے. احتیاط، زندگی احتیاط سے گزارو. ہمارے حضرت قبلہ کا بھی یہ ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اپنے ارشادات میں، ہر انسان کا فرض ہے کہ پہلے اپنی حفاظت کرے. پہلا کام ہے اپنی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ جو درندے ہیں جو چھپ کر بیٹھنے والے ہیں، یہ موقع کی طاق میں رہتے ہیں، جب چاہے حملہ کریں اپنے طریقے سے. تو لہٰذا پہلے سیلف ڈیفنس کا خیال کرو. اوراد و وظائف میں بھی ان اوراد کو مقدم رکھو جو جان و مال کی حفاظت کے لیے ہیں، یہ حضرت کا ارشاد. اس میں بھی اس کا خیال رکھو کہ حفاظت پہلے ہو. اب اس کے بعد آپ بیان کریں گے کہ جس آدمی کی نجات میں کوئی شک نہیں ہے وہ آدمی کیسا ہوتا ہے، اس کی کیا کوالٹی ہے. انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان